بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم لوگ فیض احمد فیض ہم شامل نصاب غزلوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسی تسلسل میں جو شاعر ہیں اور جن کی غزل کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے وہ شاعر فیض احمد فیض ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کو اردو شاعری کے دو اہم پڑاؤ کا ذکر کروں۔ ایک تو ہمارے پاس کلاسیکی ادب کہلاتا ہے یا کلاسیکی شاعری کہلاتا ہے، کلاسیکی غزل کہلاتا ہے، کلاسیکی یعنی قدیم شاعریت یا وہ ہمارا شاعری کا سرمایہ جو جدیدیت سے قبل لکھا گیا، اور ایک جدید شاعری کہلاتا ہے۔ ابھی جدید شاعری یا جدید نظم کا دور کب سے شروع ہوا، اس کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اردو ادب کے اندر ایک بہت ہی مؤثر تحریک کا آغاز ہوا جو کہ ترقی پسند تحریک کہلائی، یا یوں کہیے کہ ترقی پسند تحریک سے پہلے انجمن پنجاب نے اردو شاعری کے قد و قال کو ایک نئے پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ ایک نظم کے حوالے سے، ایک مستقل ایک صنف کے حوالے سے اردو شاعری کو متعارف کروانے کی کوشش کی تھی، اور یہ کوشش کامیاب ترین کوشش تھی۔ اسی کا پیش خیمہ رہا کہ اردو ادب میں ایک بہت ہی مؤثر تحریک، ترقی پسند تحریک شروع ہوئی جس نے ادب کے ہر زاویے کو متاثر کیا، ادب کی ہر صنف کو متاثر کیا، بلکہ ان ترقی پسند تحریک کے زیر اثر وجود میں آنے والا ادب صرف ادب نہیں رہا بلکہ وہ زندگی کے بھی ہر گوشے کو متاثر کرتا گیا۔ یعنی اس ادب میں زندگی کی سچی تصویریں پیش کی گئی، اور سماج اور معاشرے کو ادب سے جوڑنا اور ادب کو سماج و معاشرے سے جوڑنا، یا ادب کو سماج کا آئینہ اور سماج کو ادب کا آئینہ بنانے کی جو تحریک شروع ہوئی ہے ترقی پسند تحریک کی۔ ترقی پسند تحریک نے اردو شاعری، اردو ادب، بلکہ تمام ہی اصناف ادب پر جو اثرات ڈالے ہیں، اگر اس کا ہم سیدھا جائزہ لیتے چلے تو بہت تفصیل ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم کو ترقی پسند تحریک کے اس سرقیل کا ذکر کرنا ہے جس کا ہم کو مطالعہ بھی کرنا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں میں اردو ادب یا بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے جو کہ فیض احمد فیض کا ہے۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے، مارکسی تحریک سے متاثر تھے، کارل مارکس کے نظریات سے متاثر تھے۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 سیالکوٹ میں ہوئی، علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں ہوئی۔ 20 نومبر 1984 غالب اور اقبال کے بعد کو ان کی وفات ہوئی۔ غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتاز اشتراکی کمیونسٹ رہے ہیں۔ سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے اور لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ کمیونسٹ پارٹی پاکستان کے رکن بھی رہے، اس لیے ان کے ذہن پر اور ان کے فکر پر کمیونزم کا بہت غلبہ رہا۔ اگر ان کی شاعرانہ خصوصیات کا ذکر کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فیض احمد فیض شاعری کو زندگی کا ترجمان سمجھتے تھے۔ انہوں نے بر صغیر ہند و پاک کے معاشرے کو اپنی شاعری کے اندر ڈھالا ہے۔ یہاں کی مصیبتوں کو، یہاں کے علام کو، یہاں کی تنگ دستی کو، یہاں کی تاراجی کو، یہاں کے دقیانوسیت کو، اور یہاں کے ماحول کے پس پردہ جو سارے عوامل تھے جو اس ماحول کو آسودہ کیے ہوئے تھے، ان سارے ماحول کی اور ساری چیزوں کی عکاسی اور دھمک فیض احمد فیض کی شاعری میں ہم کو نظر آتی ہے۔ فیض اردو شاعری میں غالب اور اقبال کے بعد ایک بڑا نام مانا جاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے
فیض کو اقبال کے پیرالل رکھا اور فیض اور اقبال کی شاعری کا موازنہ بھی کیا ہے۔ فیض اردو شاعری کا ایک الگ ستون ہے اور اقبال اردو شاعری کا ایک الگ ستون ہے۔ دونوں کا میدان عمل الگ الگ، مقصد عمل ایک۔ اب یہ دیکھیں، اقبال کی شاعری کے تعلق سے مختصر سی بات یہ کہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے سے پیغام بری کا کام لیتا ہے، تو اس پیغام بری میں اقبال صالح غدار، متوازن مزاج، روح اسلامی کے ساتھ شاعر مشرق اور شاعر اسلام کہلا جاتا ہے۔ فیض ادب کو مقصد زندگی کا حاصل بنانا چاہتا ہے اور ادب کے ذریعے سے معاشرے اور سماج کی برائیوں کو، معاشرے اور سماج کی دقیانوسیت کو، معاشرے اور سماج کی روایت پسندانہ زندگی کو تبدیل کر کے ایک انقلاب لانا چاہتا ہے۔ فیض بھی ایک مقصد زندگی کا حاصل کلام ہے اور اقبال بھی مقصد زندگی کا حاصل کلام ہے، لیکن دونوں کے رویے، دونوں کے مزاج اور دونوں کی ذہن اور فکر کے پیمانے بہت الگ ہیں۔ اگر فیض کے ساتھ اقبال کا موازنہ کیا جائے یا اقبال کے ساتھ فیض کا موازنہ کیا جائے، ناقدین چاہے کرنا کچھ چاہیں لیکن یہ مناسب نہیں۔ بہرحال فیض اردو شاعری کا ایک بہت بڑا نام، فیض نے اردو شاعری کو جو کچھ دیا وہ فیض کی ترقی پسندانہ ذہن اور فکر کی دین تھی۔ فیض نے صرف موضوعاتی اعتبار سے نہیں بلکہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہر نئے پہلو کو اردو شاعری سے روشناس کرایا، ہر نئے موضوع کو اردو شاعری سے روشناس کرایا، ہر نئی آنے والی آہتوں کو اردو شاعری سے روشناس کرایا۔ روشناس نہیں کرایا بلکہ فیض نے برتا بھی ہے۔ اس لیے فیض کی زبان، فیض کا انداز بیان، فیض کے تراکیب لفظی، فیض کی شاعری کے تلمیحات، استعارات اور تشبیہات اور فنی لوازم کا اگر ہم جائزہ لیں تو فیض اپنے دور میں سب سے منفرد نظر آتا ہے۔ روایات کی کوکھ سے جدیدیت کا ایک ایسا مرقع فیض تشکیل دیتا ہے کہ جس کی مثال معاصرین فیض کے بعد بھی کئی زمانے تک نظر نہیں آتی، بلکہ فیض کے ہم پلہ اور ہم رکاب آج بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ فیض احمد فیض کی شاعری اردو ادب کا ترہ امتیاز ہے، ترقی پسند تحریک کا ایک امتزاج ہے اور امتیاز ہے۔ اس لیے فیض کی شاعری کے اندر محبت بھی نظر آئے گی اور زندہ قید و بند کا کرب بھی نظر آئے گا۔ فیض کی شاعری کے اندر محبوب کے رخ و لالا بھی نظر آئیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بلکتے ہوئی ماں اور بچہ بھی نظر آ جائیں گے۔ فیض کی شاعری قید و بند کی داستان سناتی ہے، وہیں عشق کی اپنی حقیقتوں کی ترجمان بھی بن جاتی ہے۔ فیض کی شاعری ایک جذبہ اور اولو العزمی کا پیغام دیتی ہے، تو فیض کی شاعری میں بے بس اور نادار کے نوحے بھی نظر آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فیض کو اپنے معاصرین میں امتیاز حاصل رہا ہے۔ آئیے شامل نصاب غزل، جس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے، جو کہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ فیض کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے جس میں دست صبا اور زندہ نامہ، دست ناسن، شام شہر یارہ بہت مشہور ہوئے ہیں۔ فیض کے غزل کے تعلق سے بات کی جائے تو فیض کی غزلیں اپنے دور کی جدید ترین غزلیں کہلاتی ہیں، اور فیض کی غزلوں کی جو خصوصیات ہیں وہ دیگر اصناف شعری کے اندر ہم کو نظر نہیں آتی۔ فیض کی شامل نصاب غزل ہے، اس کی ہم قرأت کرتے ہیں، پھر اس کے خلاصہ اور تشریح حاصل کریں۔ ہمت التجا نہیں باقی، ہمت التجا نہیں باقی، ضبط کا حوصلہ نہیں باقی، ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی، اپنی مشق ستم سے ہاتھ نہ کھینچ، میں نہیں یا وفا نہیں باقی، تیری چشم علم نواز کی خیر دل میں کوئی گلا نہیں باقی، ہو چکا ختم عہد ہجر و وصال، زندگی میں مزہ نہیں باقی۔ عزیز طلبہ، یہ غزل سہل ممتنہ میں لکھی گئی ایک غزل ہے۔ فیض کی ایک دم بہت ہی سادہ سلیس زبان کی یہ غزل، 6 اشعار پر مشتمل یہ غزل۔ اگر غزل کا
ہم تفسیر اور ترجمہ اور اس کی تہوں تک پہنچے تو ہم کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ فیض کو اپنے انقلابی فکر اور سوچ کی وجہ سے حکومتوں کی طرف سے قید و بند کا سامنا کرنا پڑا۔ سانحہ تقسیم ہند کے بعد فیض پاکستان کے قیام کے بعد پاکستانی حکمرانوں کے رویوں سے سخت نالاں تھے، اس لیے فیض کی یہ ناراضگی اور حالات میں پیدا ہونے والے انقلابی نظریات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ حکمران وقت نے کئی مرتبہ فیض کو قید و بند میں ڈالا۔ تقسیم ہند کے بعد کے حالات میں فیض نے بہت مشکلیں برداشت کی۔ فیض کو کئی مرتبہ روس کا سفر بھی کرنا پڑا، روس میں رہے، ان کی بیگم خود ایک عیسائی تھی، عیسائی خاتون تھی جن کا معاشقہ تھا، اور معاشقے کے ذریعے سے وہ عشق میں مبتلا ہوئے اور شادی بھی کی۔ فیض کو روس کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی سے بھی نوازا گیا، فیض کو دیا گیا۔ اس لیے فیض کے جو حالات زندگی ہیں، جس ماحول میں فیض نے اپنی شاعری کی، اور جو کرب اور جو علم، جو قید و بند کی صحبتیں، جو اپنوں کے زخم، یہ ساری کسک اور یہ ساری چیزیں فیض کی شاعری میں ہم کو نظر آتی ہے۔ زندہ اور فیض یہ لازم و ملزوم چیزیں ایک زمانے تک رہی ہیں، اس لیے فیض کی شاعری میں وہ ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ اس لیے فیض کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو ہم کو فیض کی زندگی، فیض کی شاعری کا مطالعہ کرنا ہو تو فیض کی زندگی کا بھی مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تاکہ فیض کی شاعری کو ہم فیض کے ان معنی کے قریب تک پہنچ سکے، فیض جہاں پر اپنے قاری کو اور اپنے سامع کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے عزیز و طلباء طالبات، فیض احمد فیض کی شاعری اور جو غزل شامل نصاب ہمارے پاس ہے، جس غزل کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے، اس غزل کے اندر ہم کو فیض کی زندگی کے تمام تر پہلوہات نظر آتے ہیں۔